بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک صالح نوجوان کا پرکیف واقعہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اسرار اولیاء میں ایک زندہ دار صالح متقی اور مقرب بارگاہ الہی نوجوان کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اللہ کی یاد اور اس کے خوف میں روتا رہا۔ بالآخر اس کی حالت ایک خشک چھٹی کی ماند ہو گئی۔ اس کی حالت اس حد تک خراب ہو گئی کہ وہ دیکھے جانے کے قابل بھی نہ رہا، لیکن اس کی زندگی کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہوتا۔ وہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے روتا رہا، اور جب رات کو اپنی حجرے میں ہوتا تو اپنے گلے میں چھت سے لٹکی ہوئی رسی کا پھندا ڈال کر منہ عبادت گریا رہتا۔ جب وہ سجدے میں جاتا تو رو رو کر عرض کرتا، باری تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ میرے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ تو نے اگر ان کا حساب لے لیا تو میں مخلوق کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گا۔ غرض اس صحرائے حیات میں وہ ایک مجرم کی طرح دن رات تڑپتے روتے لرزتے اور کانپتے جام تلخ حیات پیتا رہا۔ بالآخر جب اس کا سفر زیست انجام سے ہمکنار ہونے لگا تو اس نے اپنی والدہ کو بصد عزت و احترام کہا، امی جان، میرا وقت نزد قریب آ گیا ہے، اب آپ سے جدائی کا وقت قریب آن پہنچا، لیکن ایسے میں آپ سے 3 درخواستیں کروں گا۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ ان کو پورا کرے گی۔ وہ درویش صفت اور رشک ملائک نوجوان عرض کرنے لگا، امی جان، میں بہت گناہ گار ہوں، ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی سے بھاگا رہا ہوں، لہٰذا میری 3 درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست، جب میں مرنے لگوں تو میرے ساتھ پہلا سلوک یہ کرنا کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر میرے گھر کے چاروں طرف گھمانا اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے کہنا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی بندگی سے بھاگا جا رہا ہے۔ لوگوں، دیکھ لو، ایسے نافرمان باغیوں کا حشر اسی طرح ہوتا ہے۔ دوسری درخواست، امی جان، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاکہ میری گناہوں کا پردہ بھی رہے اور دیکھنے والے یہ نہ کہے کہ آپ دیکھیے اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ تیسری درخواست، جب لوگ مجھے قبر میں دفنا کر واپس آ جائے تو امی جان، آپ میری قبر پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرے رہے تاکہ منکر نکیر جب آ کر مجھے عذاب دینا چاہیں تو شاید آپ کے قدموں کی برکت اور آپ کی ممتا کے سبب مجھ سے درگزر کر دے یا میرے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ چنانچہ جب اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی تو ماں نے اعزائے عہد کے پیش نظر بادل نخواستہ اس کے گلے میں رسی ڈالنا چاہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گلے میں رسی ڈالتی، عالم غیب سے رب غفور و رحیم کی بارگاہ سے آواز آئی، اس نوجوان کی ماں، اپنے ہاتھ روک لے، خبردار، جو رسی اس کے قریب بھی لائی، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ ہمارے دوستوں اور عاشقوں میں سے ہے؟ اور کیا اللہ اپنے دوستوں سے ایسا برتاؤ ہوتا دیکھ سکتا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ اس موت نے اس نوجوان کو کتنی رفعت عطا کر دی ہے؟ تیرے ہاتھ بڑھنے سے قبل اس کی روح کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ عبرت انگیز لمحہ۔ اس ایمان افروز واقعہ کے بیان کا مقصود صرف یہ اندازہ کرنا ہے کہ ہم خشیت اور اطاعت الہی کی دنیا میں کہاں ہیں۔ کیا ہمارا شعور بندگی اور احساس ندامت بھی کبھی اپنے انجام کو چشم و تصور میں لا کر یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ اگر اس
قدر عبادت گزار اور اطاعت شعور لوگ اپنے انجام کے متعلق اتنے پریشان اور غمگین ہو سکتے ہیں، تو ہم بھی آخر انہی طرح اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ ہمارے ذمے میں بھی ان جیسے حقوق و فرائض ہے۔ ہماری بندگی کے تقاضے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس طرح سوچا ہے؟ ہم تو دنیا کے حرص و لالچ کے بندے ہیں، اور ہماری حالت کتوں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ کتا تو اپنے مالک کا بہرحال اطاعت کیش اور فرمان بردار ہوتا ہے۔ وہ تو کتا ہو کر اپنے مالک کے در پر رات بھر جاگتا اور چوکیداری کرتے بسر کرتا ہے، خواہ اس کا مالک اسے کھانے کے لیے کچھ دے یا نہ دے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم انسان ہو کر اپنی مالک حقیقی کی بندگی اور اس کی بارگاہ میں جواب دہ سے بے خبر ہے۔ کتے ہم جیسے غافل بندوں سے بہتر ہے کہ ان کا مالک سویا ہوا ہوتا ہے تو بھی وہ جاگتے ہیں، لیکن ہم تو ہیں کہ ہمارا مالک خالق تو جاگتا ہے اور دیکھتا ہے، مگر ہم غفلت کی نیند میں اس سے لا تعلقی کے عالم میں سوئے ہوتے ہیں۔ اسی احساس کے سبب عرفان اولیاء ساری رات عبادت و ضیافت کے باوجود اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے تھے۔ وہ تو راتوں کو جاگ کر بھی نادم اور شرمندہ رہتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھا اور اتنا بڑا کام نہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ اسی پس منظر میں اپنے الفاظ میں یوں گویا ہیں: راتیں جاگے شیخ سداویں، راتیں جاگن کتے تھے اتے، ساری رات او پر دیون دنے رٹے جاستے تھے اتے۔ حضرت شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، آپ نے اتنی عقل و سمجھ کہاں سے سیکھی؟ فرمایا، بے وقوفوں سے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا، وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب کسی کی غلطی پر نظر پڑتی ہے تو سوچتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کرنی ہے، جس سے مجھے عبرت اور سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی نظر دوسروں کی خوبیوں پر پڑنی چاہیے اور اپنی برائیوں پر پڑنی چاہیے۔ جتنی ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نظر ہوگی، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت بڑھے گی۔ اگر آپ لوگوں کی ایک دوسرے کی خامیوں پر نظر پڑے گی تو ہزاروں خامیاں نکل آئیں گی، کیونکہ ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ باقی والسلام۔